ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے، لیکن اس کتاب میں احادیث کا تکرار نہیں ہے۔ اس کتاب میں 10 مقاصد ہیں۔ پہلے مقصد کا تعلق عقیدہ سے ہے، دوسرا مقصد علم سے متعلقہ احادیث پہ مشتمل ہے، اور تیسرا مقصد آج کل ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے عبادات۔ اس مقصد میں کئی ایک کتب ہیں۔ ان کتب میں سے ایک کتاب ہے جس کا تعلق نماز سے ہے، نماز کے مسائل سے، نماز کے احکام سے، نماز کے فضائل سے۔ اس کتاب میں کئی ایک فصول ہیں۔ ان فصول میں سے چوتھی فصل اس کا تعلق نماز کے طریقہ سے ہے، اور یہ فصل آج کل ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس فصل میں کئی ایک ابواب ہیں۔ ان ابواب میں سے 22واں باب، باب التسلیم، یہ سلام پھیرنے کے بارے میں ہے۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ حدیث نمبر 447 447، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 448 448۔ اس حدیث کو جس امام نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے وہ امام مسلم ہیں۔ عن سعد بن ابی وقاص، جناب سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ یہ صحابی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان عظیم 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری دی۔ قال، یہ سعد کہتے ہیں، کنت ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم عن یمینہ وعن یسارہ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا تھا کہ آپ اپنی دائیں جانب بھی سلام پھیرتے تھے اور اپنی بائیں جانب بھی سلام پھیرتے تھے۔ حتی ارى بیاض خدی، یہاں تک کہ میں آپ کے رخسار کی سفیدی کو دیکھا کرتا تھا، یعنی کہ میں آپ کے پیچھے ہوتا، آپ کا مقتدی ہوتا، آپ دائیں جانب بھی سلام پھیرتے، بائیں جانب بھی سلام پھیرتے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، سلام پھیرتے ہوئے آپ اپنا چہرہ کس حد تک، کس مقدار تک موڑا کرتے تھے؟ تو جناب سعد کہتے ہیں کہ میں بطور مقتدی آپ کے رخساروں کی سفیدی کو پیچھے سے دیکھ لیا کرتا تھا۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام کو یا مقتدیوں کو اپنا چہرہ کس حد تک دائیں اور بائیں جانب پھیرنا چاہیے۔ تو اس حد تک پھیریں کہ جو آپ کے پیچھے ہے اسے آپ کے رخساروں کی سفیدی وغیرہ نظر آئے، جب کہ آپ نے رومال نہ لیا ہوا ہو، جب کہ آپ نے شماغ وغیرہ نہ لیا ہوا ہو۔ تو اس حدیث سے ایک تو پتہ چلا کہ آپ سلام 2 جانب پھیرا کرتے تھے، اور دوسرے نمبر پہ یہ پتہ چلا کہ سلام پھیرتے ہوئے اپنے چہرے کو اس حد تک موڑنا ہے
کہ جو آپ کے پیچھے ہے اسے آپ کے چہرے کے رخساروں کی سفیدی نظر آ جائے۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں باب نمبر 23 کی طرف۔ باب الذکر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد اذکار کرنا، نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا، اس بارے میں یہ باب ہے۔ یعنی کہ فرض نماز سے آپ فارغ ہو چکے، فرض نماز کے بعد کیا کرنا ہے؟ کیا عبادت سے فارغ ہونے کے فوراً بعد آپ نے گفتگو شروع کر دینی ہے، کام کاج شروع کر دینا ہے؟ نہیں، سنت طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد آپ اللہ کا ذکر کریں۔ حدیث نمبر 449 449 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان رفع الصوت بالذکر حین ينصرف الناس من المکتوبہ کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رفع الصوت بالذکر، آواز کو ذکر کے ساتھ بلند کرنا، یعنی کہ ذکر کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کرنا۔ کس موقع پہ؟ حین ینصرف الناس، جب لوگ پھرتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، کس سے؟ من المکتوبہ تھی، فرض نماز سے۔ جب لوگ فرض نماز سے فارغ ہوتے ہیں اس موقع پہ بآواز بلند اللہ کا ذکر کرنا، کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود تھا، ایسا ہوتا تھا۔ تو عبداللہ ابن عباس نے بتا دیا کہ جو ہی لوگ فرض نماز کا سلام پھیرتے تھے اس کے بعد اونچی آواز سے، بلند آواز سے کیا کرتے تھے؟ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ وقال ابن عباس، اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، کنت اعلم اذا انصرفوا بذلک، میں جان لیا کرتا تھا، مجھے علم ہوتا تھا، اذا انصرفوا، جب وہ فارغ ہوتے، کس چیز سے فارغ ہوتے؟ نماز سے۔ نماز سے کا جب سلام پھیرتے، جب نماز سے فارغ ہوتے، جب نماز سے پھرتے، اس چیز کا مجھے علم کس کے ساتھ ہوتا تھا؟ بذالک، اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ بآواز بلند اللہ کا ذکر کرنے کے ساتھ۔ یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلام پھیرنے کی آواز کئی دفعہ مجھے پچھلی صفوں میں نہیں پہنچتی تھی، لیکن سلام کے بعد جب پہلی صفوں والے اور پچھلی صفوں والے اونچی آواز سے اللہ کا ذکر کرتے، تب مجھے پتہ چل جاتا کہ واقعی سلام پھر چکا ہے۔ کہتے ہیں کنت اعلم، میں جانا کرتا تھا، مجھے علم ہوتا تھا، مجھے معلوم ہوتا تھا، اذا انصرفوا، جب وہ فارغ ہوتے، یعنی کہ ان کے فارغ ہونے کا مجھے علم ہوتا تھا، بذالک، اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ بآواز بلند اللہ کا ذکر کرنے کے ساتھ، اذا سمعتہ، جب میں اس کو سنتا، جب میں اس ذکر کو سنتا، تب مجھے پتہ چل جاتا کہ اب سلام پھر چکا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام پھیر چکے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سلام پھرنے کے بعد سبھی لوگ اونچی آواز سے کیا کرتے تھے؟ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کرنا ہے؟ سلام پھرنے کے فوراً بعد پہلا لفظ کیا کہنا ہے؟ تو اس بارے میں بخاری شریف کی ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس کا نمبر بخاری شریف میں 842 ہے، 842۔ کنت اعرف انقضاء صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اختتام کو کیسے پہچانتا تھا؟ بالتکبیر، اللہ اکبر کی آواز کے ساتھ، تکبیر کی آواز کے ساتھ۔ سلام پھرتا تو کس کی آواز آتی؟ اللہ اکبر کی آواز آتی، تب مجھے پتہ چلتا کہ نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، سلام پھیر چکے ہیں، اور اب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ جو الفاظ ہمارے سامنے ہیں وہاں پہ صرف اللہ کے ذکر کا تذکرہ تھا، یہ بتایا نہیں گیا کہ ذکر کون سا ہوتا تھا سب سے پہلے۔ تو یہ جو الفاظ آئے ہیں، حدیث نمبر 842، بخاری شریف کا نمبر بتا رہا ہوں، الوافی کا نہیں، تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ
سب سے پہلے کیا کہا جاتا تھا؟ اللہ اکبر. تکبیر کا ذکر جو ہے اس سے آغاز ہوتا تھا، اور استغفار اس کے بعد ہوگا. پہلے اللہ اکبر ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ استغفار ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا خصوصاً میرے ان بھائیوں نے جو سعودی عرب میں رہتے ہیں، مکہ مدینہ میں رہتے ہیں، کہ وہاں پہ سلام پھرنے کے فوراً بعد آواز اللہ اکبر کی نہیں آتی. کس کی آواز آتی ہے؟ استغفار کی آتی ہے، استغفر اللہ کی آتی ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں یہ بھی اشکال دور کرنا چاہوں گا، کئی لوگوں کے ذہنوں میں اشکال آ رہا ہوگا. تو گزارش یہ ہے کہ یہ علماء کرام جو نماز کے فوراً بعد استغفار کے قائل ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس جب یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے اختتام پہ ذکر کی آواز آتی تھی، تکبیر کی آواز آتی تھی. تکبیر کا معنی ہوتا ہے اللہ کی کبریائی بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی عظمت بیان کرنا. تو اس سے مراد ہے استغفار. یہ ان کی ایک رائے ہے، یہ ان کی ایک سوچ ہے، یہ ان کا ایک خیال ہے. لیکن پاک و ہند کی مساجد میں وہ علماء کرام جو کتاب و سنت پہ عمل کرنے کے قائل ہیں، جو تقلید کے قائل نہیں ہیں، وہ یہ موقف رکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کے الفاظ بالکل واضح ہیں. انہوں نے کہا ہے تکبیر، اور تکبیر اللہ اکبر کو کہتے ہیں. اس لیے نماز کے فوراً بعد سب سے پہلے کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اکبر کہنا چاہیے، اس کے بعد استغفار کی طرف آئیں. تو بہرحال اس حدیث سے ایک تو پتہ چلا کہ نماز کے فوراً بعد گفتگو نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے. اور یہ پتہ چلا کہ اونچی آواز سے ذکر کرنا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اونچی آواز اتنی ہونی چاہیے کہ سب لوگوں کی اونچی آواز سے پچھلی صفوں والے پہچان لیں کہ سلام پھر چکا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 450 کی طرف. 450 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن وراد کاتب المغیرۃ بن شعبہ، روایت ہے وراد سے. یہ وراد کون ہے؟ ان کا کیا تعارف ہے؟ یہ مغیرہ بن شعبہ کے کاتب تھے. مغیرہ بن شعبہ نے جب کچھ لکھوانا ہوتا تو ان سے لکھوایا کرتے تھے. آپ انہیں مغیرہ بن شعبہ کا سیکرٹری بھی کہہ سکتے ہیں. پرانے زمانے میں ایسے لوگوں کو منشی کہتے تھے، آپ منشی بھی کہہ سکتے ہیں. تو وراد جو ہیں، جو مغیرہ بن شعبہ کے کاتب ہیں، کاتب لکھنے والا. اور مغیرہ بن شعبہ کے کاتب وراد کس زمانے میں تھے، کب تھے؟ جب مغیرہ بن شعبہ کوفہ کے گورنر تھے. گورنر کس نے بنایا تھا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو ہمارے خلیفہ راشد نمبر کون سے ہیں؟ 6. پہلے خلیفہ راشد کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، دوسرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے عثمان، چوتھے علی رضی اللہ تعالی عنہم جمیعا، 5ویں نمبر پہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 نمبر پہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 6 ہمارے خلیفہ راشد ہیں. تو ان کے زمانے میں مغیرہ بن شعبہ کوفہ کے گورنر تھے. مغیرہ بن شعبہ الثقفی. تو قال کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ وراد. مغیرہ بن شعبہ کا فی الحال نام وراد کے تعارف کے طور پہ آیا ہے کہ وراد کون ہے؟ جو مغیرہ بن شعبہ کے کاتب ہیں. تو روایت بیان کرنے والے کون ہیں؟ وراد. قال، وہ کہتے ہیں، املا علی المغیرۃ بن شعبہ، مجھے مغیرہ بن شعبہ نے لکھوایا. جسے کہتے ہیں نا اردو میں املا کروائی، یہ ہے املا علی المغیرہ بن شعبہ. مغیرہ بن شعبہ نے مجھے لکھوایا، یعنی کہ وہ لکھوا رہے تھے، میں لکھ رہا تھا. فی کتاب، اس لیٹر میں، الی معاویہ، جو کس کی جانب جا رہا تھا؟ معاویہ کی طرف جا رہا تھا.
تو لیٹر لکھنے والے کون؟ مغیرہ بن شعبہ. یعنی کہ لکھنے والے تو وراد ہیں لیکن لکھوانے والے کون ہیں؟ مغیرہ بن شعبہ. مغیرہ بن شعبہ بطور گورنر کس کو لیٹر لکھ رہے ہیں؟ خلیفہ کو. خلیفہ کون ہے؟ امیر معاویہ. اور یہاں پہ یہ وضاحت نوٹ کیجئے گا کہ یہ لیٹر مغیرہ بن شعبہ کیوں لکھ رہے ہیں. اصل میں پہلے لیٹر آیا تھا امیر معاویہ کی طرف سے مغیرہ بن شعبہ کو کہ آپ کے علم میں ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام پھیرنے کے بعد کیا ذکر کرتے تھے، کیا پڑھتے تھے. تو مغیرہ بن شعبہ اس کا جواب دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اس لیٹر میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام پھیرنے کے بعد کیا لکھتے تھے اور کیا کہتے تھے، کیا ذکر کرتے تھے. امیر معاویہ کی محبت دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ کی سنت اور طریقے سے. امیر معاویہ کی محبت دیکھیے نماز کے ساتھ، امیر معاویہ کی محبت دیکھیے اللہ کے ذکر کے ساتھ. اور دیکھیے کہ کس معاملے میں لیٹر لکھ رہے ہیں کہ آج کوئی حکمران اپنے گورنر کو اس کام کے لیے لیٹر لکھتا ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جناب امیر معاویہ کتنے عظیم صحابی ہیں اور مغیرہ بن شعبہ کتنے عظیم صحابی ہیں. یہ وضاحت کر دوں کہ امیر معاویہ خلفائے راشدین جناب ابوبکر، جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی کے مقابلے کے نہیں ہیں. فضیلت میں ان سے پیچھے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعد میں آنے والے حکمرانوں سے بھی بدتر ہیں، آج کے حکمرانوں سے بھی بدتر ہیں. نہیں، اللہ کی قسم ایسی بات نہیں ہے. وہ جناب علی سے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے پیچھے ہیں، لیکن جو امیر معاویہ کے بعد میں حکمران آئے اور آج تک آ رہے ہیں، امیر معاویہ ان سے کہیں بہتر ہیں. ان کے زمانے میں اسلام دور دور تک پھیلا، جہاد دور دور تک ہوا. تو امیر معاویہ بہت عظیم خلیفہ ہیں، بہت عظیم صحابی ہیں. تو وراد کیا کہہ رہے ہیں؟ املا علیہ، املا لکھوایا، علیہ مجھے، مغیرہ بن شعبہ نے، فی کتاب اس لیٹر میں، الی معاویہ جو کس کی طرف جا رہا تھا؟ معاویہ کی طرف جا رہا تھا. کیا لکھوایا؟ یہ لکھوایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد کہا کرتے تھے. مکتوبہ کا معنی کیا ہے؟ فرض. اور دبر معنی کیا؟ بعد. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر فرض نماز کے بعد کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ وہ تنہا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. دیکھیے اللہ کو توحید کتنی پسند ہے، اللہ کو شرک سے کتنی نفرت ہے. بار بار اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان سے، آپ کی زبان سے توحید کے الفاظ نکلواتے ہیں اور شرک سے لا تعلقی کے الفاظ ادا کرواتے ہیں. تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ کا کوئی شریک نہیں کس چیز میں؟ نہ عبادت میں، نہ رب ہونے میں، اور نہ ہی اللہ کے ناموں اور صفات میں اللہ کا کوئی اور شریک ہے. ان تینوں چیزوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی، اور جو کام رب کے ساتھ خاص ہیں ان کی نسبت کسی اور کی طرف نہیں ہوگی، اور جو اللہ کے نام ہیں وہ اللہ کے لیے خاص ہیں، اور جو اللہ کی صفات ہیں وہ اللہ کے لیے خاص ہیں. اللہ کے کئی نام ایسے ہیں جو مخلوق کے اوپر بھی بولے جاتے ہیں، لیکن الفاظ کی حد تک، معنی کے لحاظ سے نہیں. اللہ سننے والا، انسان بھی سننے والا، تو یہ لفظ کی حد تک ہے. اللہ بھی سمیع، انسان بھی سمیع. اللہ بھی سننے والا، انسان بھی سننے والا. لیکن اللہ کب سے سن رہا ہے؟ ہمیشہ سے. کب تک؟ ہمیشہ تک، ازل سے ابد تک. اور اللہ کے سننے میں کوئی نقص ہو، کوئی عیب ہو، کوئی کمی ہو، کوئی رکاوٹ ہو، یا محدودیت ہو کہ اللہ ایک کی سنتے ہوں تو دوسرے کی نہ سنتے ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انسان تب سنتا ہے جب پیدا ہوتا ہے، اور جب پیدا ہوتا ہے تب بھی سننے کی صلاحیت کمزور ہوتی ہے، آہستہ آہستہ بڑھتی ہے. اور جب مکمل صلاحیت ہو جاتی ہے تب بھی ایک کمرے کے اندر کی آوازیں سنتا ہے، ساتھ کے کمرے کی آوازیں نہیں سن پاتا. ساتھ کے گھر والے کی کیا سنے گا، ساتھ کے محلے کی کیا سنے گا،
پورے شہر کی کہاں سے سنے گا، پورے ملک کی کہاں سے سنے گا، پوری دنیا کی کہاں سے سنے گا، اور اپنی زبان میں ہی گفتگو سن سکے گا، سمجھ سکے گا. اور یہ بھی کئی دفعہ پھر سننے کی صلاحیت کیا ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور فوت ہو جائے تو کہانی ختم ہو گئی. تو یہاں پہ پھر سمیع اللہ بھی ہے، انسان بھی ہے، لیکن یہ جو اشتراک ہے، جیسا نام اللہ کا ویسا انسان کا، یہ الفاظ کی حد تک ہے. معنی کے لحاظ سے اتنا بڑا فرق ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ آسمان و زمین سے بڑھ کر، تو یہ بھی لفظ چھوٹا ہے. تو اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. لہ الملک، اسی کی ہے ساری بادشاہی. ہر چیز کا مالک اور ہر چیز کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے سب تعریفیں. ہر تعریف کا حقدار کون ہے؟ اللہ. آپ کہتے ہیں ہر تعریف کا حقدار اللہ ہے، تو کیا انسانوں میں کوئی خوبی نہیں ہوتی؟ ایک انسان سخی ہے، یتیموں بیواؤں پہ خرچ کرتا ہے، بچوں پہ خرچ کرتا ہے، تو لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں. اور آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں وَلَهُ الْحَمْدُ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. تو وہ بھی تعریف حقیقت میں اللہ کی ہے، کیونکہ جس کی آپ خوبی بیان کر رہے ہیں اس کو یہ خوبی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو جب بھی آپ کسی خوبی والے کی خوبی بیان کرتے ہیں، وہ خوبی کا خالق کون ہوتا ہے؟ اللہ. تو وہ بھی تعریف دراصل کس کی ہے؟ اللہ کی. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. کوئی بھی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. اور اس جملے میں تسلی کا سامان ہے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے جنہیں دنیا کے مختلف ممالک میں کافر لوگ تنگ کرتے ہیں، کہ اگر آپ اللہ کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک کر لیں، تو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو مغلوب کرے گا، اللہ آپ کے دشمنوں کو شکست فاش دے گا، انہیں تباہ و برباد کرے گا. شرط یہ ہے کہ اللہ سے آپ کا تعلق ٹھیک ہو جائے. لیکن جب مسلمان شرک کر رہے ہوں، کلمہ پڑھنے کے باوجود کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوں، تو پھر اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. اللہم، اے اللہ، لا مانع لما آتیت، نہیں ہے کوئی روکنے والا، لما آتیت، اس چیز کو جو تو دے، جو تو عنایت کر دے، جو تو دینے پہ آئے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. اللہ عزت دینے پہ آئے، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. اللہ مال دینے پہ آئے، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. اللہ اولاد دینے پہ آئے، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. اللہ فتح دینے پہ آئے، شان دینے پہ آئے، مقام دینے پہ آئے، حکمرانی دینے پہ آئے، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. ولا معطی لما منعت، اور نہ ہی کوئی دینے والا ہے اس چیز کو جس کو تو روک دے. اب اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہ دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی. اس لیے بیٹا لینے کے لیے اللہ کو ناراض کر کے قبر والے کو پکارنا، قبر والے کی نظر ماننا، قبروں کا طواف کرنا، قبروں کو سجدہ کرنا، یہ دنیا اور آخرت کا نقصان ہے. کیونکہ بیٹا تب ملے گا جب اللہ دینے پہ آئے گا، اور آپ بیٹے کی خاطر اپنی دنیا بھی تباہ کر لیتے ہیں، آخرت بھی تباہ کر لیتے ہیں. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور نہیں فائدہ دیتی کیا؟ لا ينفع کا فاعل کدھر ہے؟ آخری لفظ الجد. ولا ينفع، نہیں فائدہ دیتی، ذا الجدی، کسی شان والے کو، کسی مقام والے کو، کسی مال والے کو، من کا، تیرے ہاں، تیرے سامنے، الجدو، اس کی شان، اس کا مقام، اس کا مال. جد کا ترجمہ آپ کوئی بھی کر لیں، شان کر لیں، مقام کر لیں، مال کر لیں، سب ٹھیک ہے. تو اس لیے کسی شان والے کو اس کی شان تیرے ہاں، تیرے سامنے کچھ فائدہ نہیں دے گی. اللہ کے ہاں فائدہ کس چیز کا ہوگا؟ تقویٰ کا، نیک اعمال کا، دعاؤں کا، اللہ کی عظمت اور خوف کو دل میں بٹھانے کا فائدہ ہوگا. اللہ کے کلام کی تلاوت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اس کا فائدہ ہوگا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں
کہ آپ کا دنیاوی مقام و مرتبہ اللہ کے یہاں آپ کو فائدہ دے جائے گا، آپ کا مال آپ کو فائدہ دے جائے گا، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ حدیث نمبر 451 451 میم۔ اس حدیث کو جس امام نے اپنی کتاب میں درج کیا وہ کون سے امام ہے؟ امام مسلم۔ عن ثوبان، روایت ہے کس سے؟ ثوبان سے۔ ثوبان کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام، آپ کے خادم، آپ کی خدمت کرنے والے۔ تو ثوبان سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف، جب پھرتے اپنی نماز سے، جب فارغ ہوتے اپنی نماز سے، استغفر ثلاثا، 3 بار استغفار کرتے۔ کتنی بار کرتے استغفار؟ 3 بار۔ استغفار کا مطلب کیا؟ کہ اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگنا۔ استغفار میں الفاظ کون سے کہتے تھے ان کا تذکرہ یہاں پہ نہیں آیا۔ اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں امام اوزاعی، شام کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم۔ ان سے سوال کیا گیا کہ استغفار کیسے کرنا ہے، تو انہوں نے کہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی کہ میں اللہ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں، میں اللہ سے گناہوں کی بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ سبحان کیا کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اپنی نماز سے پھرتے، نماز سے فارغ ہوتے، کیا کہتے؟ 3 بار استغفار کرتے۔ تو یہ حدیث دلیل ہے ان علماء کرام کی جو سمجھتے ہیں کہ نماز کے فوراً بعد استغفار کہنا چاہیے، اللہ اکبر نہیں، اور کہتے ہیں اللہ اکبر سے مراد اللہ کی بڑائی بیان کرنا، تو استغفار میں بھی اللہ کی بڑائی ہے، کیونکہ سبحان کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو کیا کہتے؟ 3 بار استغفار کرتے، یعنی کہ یہاں پہ انہوں نے تکبیر کا ذکر نہیں کیا۔ اور ہمارا موقف یہ ہے کہ دونوں حدیثوں پہ عمل کریں، عبداللہ ابن عباس کی حدیث پہ بھی، ثوبان کی حدیث پہ بھی۔ عبداللہ ابن عباس کی حدیث کیا ہے کہ نبی علیہ السلام تکبیر کہتے تھے، اور تکبیر اللہ اکبر کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ استغفار ہوگا۔ تو 1 دفعہ اللہ اکبر، 3 دفعہ استغفار، یہ اذکار کی ترتیب بھی ہو گئی، پہلے اللہ اکبر پھر 3 دفعہ استغفار۔ وقال، اور آپ یہ بھی کہتے، اللہم، اے اللہ، انت السلام، تو سلامت ہے، کس چیز سے؟ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے۔ تو انت السلام، تو سلامت ہے، اس کا یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ انت السلام، کہ تو سب کو سلامت رکھنے والا ہے، تو اپنے بندوں کو سلامتی دینے والا ہے۔ دونوں ترجمے ٹھیک ہیں، جو یہ کر لیں یا وہ کر لیں۔ اللہم انت السلام، تو خود سلامت ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اور دوسرا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہم انت السلام، تو بندوں کو سلامت رکھنے والا ہے، یعنی کہ جو بھی بندہ کسی شر سے محفوظ ہے، کسی تکلیف سے محفوظ ہے، کسی مصیبت سے بچا ہوا ہے، تو وہ تیری وجہ سے، تو اس کو بچائے ہوئے ہے۔ وَمِنْكَ السَّلَامُ، اور تیری طرف سے ہی سلامتی ہے۔ عربی زبان کے قواعد کا تقاضا یہ تھا کہ جملہ کیسے ہوتا؟ وَالسَّلَامُ مِنْكَ، السلام کا لفظ پہلے ہوتا، منکا کا لفظ بعد میں ہوتا، کہ سلامتی تیری طرف سے ہے۔ لیکن یہاں منکا کو پہلے لایا گیا ہے، وہ لفظ جس کا حق یہ بنتا ہے کہ اسے بعد میں لایا جائے، اسے جب پہلے لائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ حصر پیدا ہوگا، تخصیص پیدا ہوگی، تاکید پیدا ہوگی۔ اب معنی یہ ہے کہ تیری طرف سے ہی سلامتی ہے، سلامتی کسی اور کی طرف سے نہیں ہے۔ اے مسلمان، تیرے لیے پیغام ہے، تو پریشان ہے، ظالم تجھے تنگ کر رہے ہیں، بدماش تجھے تنگ کر رہے ہیں، فاسق و فاجر تجھے تنگ کرتے ہیں، تو ان سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ سلامتی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کو منا لے، اللہ کے ساتھ جڑ جا، اللہ سے رابطے قائم کر لے، اور اللہ کے ساتھ جڑ جانے کے باوجود اگر تکلیف آتی ہے تو یہ تکلیف تیرے لیے نجات کا سبب بنے گی،
تیرے گناہوں کے جھڑنے کا سبب بنے گی، تیرے جنت میں جانے کا سبب بنے گی۔ تبارک ذا الجلال والاکرام، تو بابرکت ہے، ذا الجلالی عظمت والے، ذا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ والا۔ تو بابرکت ہے ذا الجلالی عظمت والے، والاکرام اور عزت بخشنے والے، عزت دینے والے۔ تبارکتا، تو بابرکت ہے، ذا الجلال والاکرام، اے عظمت والے اور عزت بخشنے والے۔ تو یہ الفاظ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد کہا کرتے تھے۔ تو پہلے اللہ اکبر، پھر 3 دفعہ استغفار، اور پھر یہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ذا الجلال والاکرام۔ کئی لوگ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السلام، اور کچھ اور بھی الفاظ کہتے ہیں جو ہمیں نہیں آتے۔ ہمیں کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، وہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، وہ خود ساختہ ہیں، من گڑت ہیں۔ اس لیے اس موقع پہ ایسے الفاظ سے بچیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہ ہوں۔ وہ الفاظ کسی اور موقع پہ آپ کہہ لیں، ان میں شرک نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان میں شرک ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے اذکار کے ساتھ جوڑ کر کوئی اور الفاظ کہنا یہ درست نہیں ہے۔ حدیث نمبر 452 452 میم، اس حدیث کو کس امام نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے؟ امام مسلم نے۔ عن ابی الزبیر، روایت ہے کس سے؟ ابو زبیر سے، ابو زبیر مکی، محمد بن مسلم بن تدرس۔ قال، وہ کہتے ہیں، یہ ابو زبیر صحابی نہیں ہیں، صحابی آگے آ رہے ہیں۔ تو ابو زبیر المکی کہتے ہیں کان ابن الزبیری، کہ عبداللہ بن زبیر۔ یہ کون ہے عبداللہ بن زبیر؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود بھی صحابی ہیں، اور ان کے باپ زبیر بن عوام بھی صحابی ہیں۔ اور عبداللہ بن زبیر، ان کے نانا کا نام کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے پہلے خلیفہ راشد۔ ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہ ہے عبداللہ بن زبیر۔ تو عبداللہ بن زبیر کان یقول، کہا کرتے تھے، فی دبور کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد میں، ہر نماز کے بعد میں، یعنی کہ ہر فرض نماز کے بعد میں، حین یسلم، جب وہ سلام پھیرتے، جب سلام پھیر لیتے اس کے بعد کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ لا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، اس کا ترجمہ تھوڑی دیر پہلے کر چکا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ معبود وہ جس کی عبادت کی جائے، جن کی عبادت کی جاتی ہے، کیا وہ صرف ایک اللہ ہے یا اور بھی ہیں؟ اور بھی ہیں، بے شمار ہیں۔ کوئی گائے کی عبادت کر رہا ہے، کوئی عورتوں کی شرمگاہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی بتوں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی درختوں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی قبروں کی عبادت کر رہا ہے، لیکن یہ سب وہ ہیں جو عبادت کے حقدار نہیں ہیں۔ اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، ایسا معبود نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو سوائے اللہ کے۔ وحدہ، وہ تنہا ہے، معبود برحق ہونے کے لحاظ سے وہ کیا ہے؟
تنہا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، عبادت میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہر دعا اس کے لیے، ہر دعا اس سے، ہر سجدہ اس کے لیے، ہر طواف اس کے لیے، جب بھی نظر مانیں گے اس کے نام پہ مانیں گے، کوئی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، تو اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ عبادت میں، نہ ربوبیت میں، نہ ناموں میں، نہ صفات میں۔ لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت، حقیقی بادشاہت اسی کی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے ہیں تمام تعریفیں، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز پہ بخوبی قادر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے دور رہنے کی طاقت، ولا قوت، اور نیکی کرنے کی طاقت، الا باللہ، اللہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لا حول، حول کا معنی پھرنا، یعنی کہ گناہوں سے پھرنے کی، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق، ولا قوت، اور نہ ہی نیکی دینے کی توفیق ہے، مگر الا باللہ، مگر اللہ کے ساتھ، اللہ کی مدد سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے گناہوں سے پھرنے کی توفیق، ولا قوت، اور نہ ہی نیکی کرنے کی قوت، الا باللہ، مگر اللہ کی مدد سے۔ اللہ مدد نہ کرے تو انسان نیکی نہیں کر سکتا، اللہ مدد نہ کرے تو انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، ولا نعبد الا ایہ، اور ہم نہیں عبادت کریں گے یا نہیں عبادت کرتے، دونوں ترجمے ٹھیک ہیں، ہم نہیں عبادت کرتے الا ایہ، مگر اسی کی، کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ لہ النعمت، اسی کے لیے ہے نعمت، تمام نعمتیں، ہر نعمت کس کی طرف سے ہے؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو جو بھی نعمت آپ کے پاس ہے، جو بھی خوبی آپ کے پاس ہے، وہ نعمت مال کی شکل میں ہو، یا اولاد کی شکل میں، یا گھر کی شکل میں، یا حسن و جمال کی شکل میں، یا قد و قامت کی شکل میں، اچھے لباس کی شکل میں، کوئی بھی آپ نعمت لے لیں، ہر نعمت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، تو اسی کے لیے نعمت و تمام نعمتیں۔ وَلَهُ الْفَضْلُ، اور اسی کا فضل ہے، ہر نعمت اسی کا فضل ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، جو خوبی میرے پاس ہے، جو نعمت میرے پاس ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، میرا اللہ نے کوئی دینا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اللہ کو پیسے دیے ہیں تو اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، نہیں، جو بھی نعمت میرے پاس ہے وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے۔ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، اور اسی کے لیے ہے، اور اسی ہی کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ دونوں جملوں میں لہو پہلے آیا ہے، جبکہ عربی گرامر کے لحاظ سے اس کو بعد میں آنا چاہیے۔ جس چیز کو بعد میں آنا چاہیے جب پہلے لائی جاتی ہے کسی وجہ سے لائی جاتی ہے، تو یہاں پہ وجہ کیا ہے؟ حصر پیدا کرنا، اسی ہی کا معنی اس سے پیدا ہو رہا ہے۔ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، اسی ہی کے لیے اچھی تعریف ہے، خوبصورت تعریف ہے، یعنی کہ وہ تعریف جو اللہ کے شایان شان، جو اللہ کے لائق ہو، وہ اسی کے لیے ہے۔ بہترین تعریف، اچھی تعریف، عمدہ تعریف اسی کے لیے ہے، عمدہ تعریف کا حقدار اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ دیکھیں لا الہ الا اللہ اسی ایک دعا میں کتنی دفعہ آ چکا ہے؟ 3 دفعہ۔ اللہ کو توحید کتنی پسند ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کر رہے ہیں۔
ان کے لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں اس حال میں کہ ہم اسی اللہ کے لیے خالص کر رہے ہیں، خاص کر رہے ہیں کس کو؟ دین کو، اطاعت کو، عبادت کو. عبادت اسی کے لیے خاص ہوگی، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہوگا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اگرچہ کافر ناپسند کریں. ان کے کافروں کو ہماری توحید بری لگتی ہے، کافروں کو ہمارا شرک نہ کرنا برداشت نہیں ہوتا، لیکن ہم یہ اعلان کرتے رہیں گے کہ اللہ تنہا عبادت کا حقدار ہے. اگرچہ یہ لا الہ الا اللہ، اگرچہ یہ جملہ کافروں کو برا لگتا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. تو جب ہم کہتے ہیں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، تو ان کے معبودوں کی نفی ہو جاتی ہے، ان کے معبودوں کا انکار ہو جاتا ہے، تو ان کو غصہ آتا ہے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہتے رہیں گے، عبادت کو اللہ کے لیے خاص کرتے رہیں گے، چاہے یہ چیز کافروں کو بری لگے. وقال، اور وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہر نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد یہ لمبا ذکر کیا کرتے تھے. اور پھر وقال کہتے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحلل بہن دبر کل صلاۃ، کہ آپ ان کلمات کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کیا کرتے تھے ہر نماز کے بعد. یحلل، اپنی آواز کو بلند کرتے تھے، بہن، ان الفاظ کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ، دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد. تو عبداللہ بن زبیر کے ان الفاظ سے پتہ چلا کہ اس ذکر کا تعلق بھی نماز کے بعد سے ہے. تو یہ ذکر بھی ان اذکار میں سے ہے جو ہر فرض نماز کے بعد کیا جائے گا، اور ابھی تک سارے ایسے اذکار آ رہے ہیں جو ہر فرض نماز کے بعد کیے جائیں گے. اب حدیث نمبر 453، 453 میم. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے. عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ 33، کہ جو اللہ کی تسبیح بیان کرے، جو سبحان اللہ کہے ہر نماز کے بعد میں، کتنی بار؟ 33، 33 بار. ثلاث کا معنی ہوتا ہے 3، اور 33 کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 30. جو سبحان اللہ کہے، اللہ کی تسبیح بیان کرے 33 بار، فی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد میں. وحمد اللہ 33، اور اللہ کی حمد بیان کرے 33 بار، یعنی کیا کہے؟ الحمدللہ. وکبر اللہ 33، اور اللہ اکبر کہے 33 بار. فتلک 99، تو یہ 99 لفظ ہو گئے. کتنے لفظ ہو گئے؟ 99 ہو گئے. 33 33 33 99 ہو گئے. فتلکا، تو یہ یعنی کہ یہ جو الفاظ کہے گئے ہیں کتنے ہو گئے؟ 99 ہو گئے. وقال، اور کہے. وقالا کا عطف کس کے اوپر ہے؟ سبحہ کے اوپر، کہ جو تسبیح بیان کرے، حمد بیان کرے، تکبیر کہے. وقالا، اور کہے تمام المئاتی، 100 کو پورا کرتے ہوئے. کیا کہے؟ 100 کو پورا کرنے کے لیے کیا کہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہے. یہاں پہ یہ وضاحت کر دوں کہ کچھ احادیث میں آتا ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں گے 33 بار، الحمدللہ کہیں گے 33 بار، اور اللہ اکبر کہیں گے 34 بار. 100 پورے ہو گئے. اور کچھ احادیث میں یہ آتا ہے، تو دونوں کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے. تو یہ اس لحاظ سے زیادہ بہتر ہے کہ 100واں جو ہے وہ ایک نیا ذکر ہو گیا. 33 33 33 99 تو ہو گئے 99. اور وقال، اور کہے تمام المئہ، 100 کو پورا کرنے کے موقع پہ کیا کہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر. لا الہ الا اللہ، اس کا ترجمہ کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں،
وحدہ و تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اسی کے لیے ساری بادشاہی ہے، ولہ الحمد، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو جو یہ کہے گا اب ملے گا اسے کیا؟ من کا جواب کیا ہے؟ من آیا تھا نا کہ جو تسبیح بیان کرے اور جو پھر 100 کو پورا کرنے کی لا الہ کہے، پھر آگے کیا ہوگا؟ فرمایا غفرت خطایاہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، وَإِن كَانَتْ، اگرچہ وہ ہوں مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، سمندر کی جاگ کے جتنے، سمندر کی جاگ جتنے بھی ہوں، سمندر کی جاگ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اگر اتنے زیادہ بھی گناہ ہوں گے تو یہ اذکار کرنے سے معاف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ زبد کا معنی کیا ہے؟ جاگ، باہر کا معنی سمندر، مثل جتنے۔ تو یہ اذکار بھی ہر نماز کے بعد کرنے ہیں۔ تو ابھی تک جو اذکار آئے تھے یہ کون سے؟ تو جو ہر نماز کے بعد کیے جائیں گے۔ اس کے بعد باب نمبر 24، باب الانصراف من الصلاۃ، نماز سے پھرنا، یعنی کہ نماز سے فارغ ہونا، نماز سے جب فارغ ہوں گے سلام پھیر کے امام کیسے مڑے گا، یہ مطلب ہے۔ نماز سے فارغ ہو کے انصراف، پھرنا، مڑنا۔ حدیث نمبر 454 454 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں لا یجعل احدکم للشیطان شیئا من صلاتی، لا یجعل، نہ بنائے، احدکم تم میں سے کوئی، للشیطانی شیطان کے لیے، شیئا کچھ بھی، من صلاتی اپنی نماز میں سے، یعنی کہ تم میں سے کوئی بھی اپنی نماز میں کوئی بھی چیز شیطان کے لیے نہ مقرر کرے، تم میں سے کوئی بھی اپنی نماز میں شیطان کا حصہ نہ رکھے، شیطان کے لیے نماز میں کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ لا یجعل احدکم، تم میں سے کوئی بھی شیطان کے لیے کچھ بھی نہ رکھے، من صلاتی اپنی نماز میں سے۔ کیسے جی؟ اس کی وضاحت کیا ہے کہ یرا، وہ خیال کرے، کون؟ نماز پڑھنے والا، ان حقا علیہ، کہ بے شک اس پہ واجب ہے، کہ اللہ ینصرف، کہ وہ نماز سے نہ مڑے، نماز سے نہ پھرے، الا عن یمینہ، مگر اپنی دائیں جانب۔ امام نے کیا کرنا ہوتا ہے نماز کے بعد؟ وہ اپنا منہ مقتدیوں کی طرف کرتا ہے۔ اب مقتدیوں کی طرف منہ کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ میں بطور امام بیٹھا ہوا ہوں، مقتدی میرے پیچھے ہیں، سلام میں نے پھیر لیا دونوں طرف، اب میں نے مقتدیوں کی طرف منہ کرنا ہے، اب میں مقتدیوں کی طرف منہ دائیں جانب سے کروں گا یا بائیں جانب سے کروں گا، ایسے مڑ جاؤں گا یا ایسے مڑ جاؤں گا، یہ مسئلہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دائیں جانب سے بھی مڑتے تھے، بائیں جانب سے بھی مڑتے تھے، کبھی دائیں جانب سے مڑتے ہوئے مقتدیوں کی طرف منہ کرتے اور کبھی بائیں جانب سے مقتدیوں کی طرف منہ کرتے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ اچھا کام ہے اور اچھا کام دائیں جانب سے کرنا چاہیے، تو میں دائیں جانب سے ہی مڑوں گا، کبھی بھی بائیں جانب سے نہیں مڑوں گا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یہ سوچ نماز میں شیطان کا حصہ رکھ دے گی، شیطان کا حصہ مقرر کر دے گی۔ تو کہہ رہے ہیں یہ سوچ ختم کرو، کبھی دائیں جانب مڑو، کبھی بائیں جانب سے مڑو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں طریقے اختیار کیے ہیں۔ تو عن عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں لا یجعل احدکم للشیطان شیئا من صلاتی، تم میں سے کوئی بھی شیطان کے لیے کچھ بھی نہ رکھے، من صلاتی، اپنی نماز میں سے، یرا، کہ وہ خیال کرے، ان حقا علیہ، کہ اس پہ واجب ہے، اللہ ینصرف، کہ وہ نہ پھرے، الا عن یمینہ، مگر اپنی دائیں جانب، اللہ ینصرف، کہ وہ نہ مڑے نہ پھرے مگر اپنی دائیں جانب،
تو یہ خیال رکھنا، یہ سوچ قائم کر لینا، یہ نماز میں شیطان کا حصہ ڈال دے گی۔ پھر وضاحت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود، لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا ینصرف عن یسارہ، کہ یقیناً میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، کثیرا بہت زیادہ، ینصرف اس حال میں کہ آپ مڑتے تھے، عن یساری اپنی بائیں جانب سے، یعنی کہ میں نے بہت زیادہ، ہمیشہ یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ، کہتے ہیں میں نے بہت زیادہ آپ کو اپنی بائیں جانب سے مقتدیوں کی طرف مڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی آپ دائیں جانب سے مقتدیوں کی طرف منہ کر لیتے اور کبھی بائیں جانب سے مقتدیوں کی طرف منہ کر لیتے۔ تو یہ ہے نماز سے مقتدیوں کی طرف مڑنے کا طریقہ۔ اس کے بعد باب نمبر 25، باب الخشوع فی الصلاۃ، نماز میں خشوع اختیار کرنا۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ مؤمنون میں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ جو مومن اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ تو خشوع کس کو کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے امام طبری روایت کرتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ وہ قرآن کی آیت جو ابھی میں نے پڑھی ہے خاشعون، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں خائفون ساکنون۔ خشوع اختیار کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ڈرنا اللہ تعالیٰ سے، دل میں رب کا خوف ہو اور آپ کا جسم پرسکون ہو، یعنی کہ آپ نماز دھیان سے پرسکون ہو کے پڑھیں۔ یہ نہیں کہ نماز میں کبھی داڑھی سے کھیل رہے ہیں، کبھی ناک سے کھیل رہے ہیں، کبھی آنکھوں سے کھیل رہے ہیں، کبھی شماغ سے کھیل رہے ہیں، کبھی دائیں طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی بائیں طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ خشوع کا تقاضا یہ ہے کہ نماز میں پوری توجہ نماز کی طرف ہو، دل میں رب کا خوف ہو، رب کا ڈر ہو اور جسم کے اوپر سکون چھایا ہوا ہو۔ تو حدیث نمبر 455 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل ترون قبلتی ہا ہنا، کیا تم گمان کرتے ہو، کیا تم سمجھتے ہو، کیا تم خیال کرتے ہو کہ قبلتی میرا رخ ہا ہنا یہاں پہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العزت نے آپ کو ایک سعادت یہ بھی دی تھی کہ نماز کے دوران آپ کو جیسے سامنے سے نظر آتا تھا ایسے ہی پیچھے سے بھی نظر آتا تھا۔ کب؟ نماز کے دوران، نماز کے علاوہ نہیں۔ اور نماز میں بھی آپ کو یہ نظر آتا تھا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیشہ، کیونکہ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی آپ کو پیچھے سے نظر نہیں آتا تھا۔ مثال کے طور پہ آپ سب نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، نماز قائم ہو چکی تھی بلکہ لوگ رکوع میں تھے، تو انہوں نے صف کے پیچھے سے رکوع کر لیا اور پھر صف میں شامل ہوئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیز بذات خود پتہ نہیں چلی کہ کس نے ایسا کیا ہے، آپ کو پوچھنا پڑا، آپ کو اطلاع دی گئی تو پھر پتہ چلا کہ ابو بکر تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موقع پہ آپ یہ دیکھ نہیں سکے۔ ایسے ہی اس کے علاوہ واقعات کئی ہوئے ہیں جہاں آپ کو پوچھنا پڑا کہ نماز میں یہ کام کس نے کیا ہے، تین دفعہ پوچھنا پڑا کہ بھئی یہ کام کس نے کیا ہے، تو تب جا کر آپ کو پتہ چلا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے نظر آتا تھا۔
اور یہاں پہ یہ سوال بھی پیدا ہوگا کہ پیچھے سے نظر آتا تھا کیسے؟ کچھ علماء کرام نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ آپ کو وحی کے ذریعے، الہام کے ذریعے معلومات مل جاتی تھی، باقاعدہ نظر نہیں آتا تھا، لیکن وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کو پتہ چلتا رہتا تھا پیچھے صحابہ کرام کیا کر رہے ہیں۔ اور کچھ علماء کرام نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت تھی اس سے آپ کو نظر آتا تھا کہ صحابہ کرام پیچھے کیا کر رہے ہیں۔ اور کچھ نے کہا نہیں، آپ کے کندھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے چیز رکھ دی تھی کہ وہاں سے آپ کو نظر آتا تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ مختلف اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ اب ان میں سے صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو آنکھوں سے نظر آتا تھا۔ کیسے، کیفیت کیا ہے، تفصیل کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو آپ جیسے آنکھوں سے آگے دیکھتے، ایسے ہی نماز کے دوران آپ آنکھوں سے پیچھے بھی دیکھ لیتے۔ تو آپ یہاں پہ فرما رہے ہیں حل ترونا، یہ حل استفہام کے لیے ہے اور انکار کے لیے ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ قبلتی، میرا رخ ہا ہونا یہاں ہے، سامنے ہے؟ فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، پس اللہ کی قسم، ما یخفی علی، مجھ پہ مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، خشوعکم، تمہارا خشوع، اور خشوع کے بارے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ خشوع کسے کہتے ہیں۔ تو مجھ پہ تمہارا خشوع مخفی نہیں ہے، ولا رکوعکم، اور نہ ہی تمہارا رکوع، یعنی تم رکوع میں جاتے ہو، کیسے رکوع کرتے ہو یہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، مجھ سے مخفی نہیں ہے۔ اور نماز میں تم میں خشوع کتنا ہوتا ہے میں یہ بھی نوٹ کر رہا ہوتا ہوں، دیکھ رہا ہوتا ہوں نماز میں کدھر دیکھ رہے ہو، کدھر نہیں دیکھتے ہو، کیا حرکتیں کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو۔ انی، بے شک میں، لأراکم، یقیناً تمہیں دیکھتا ہوں، من وراء ظہری، اپنی پشت کے پیچھے سے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ آپ دوران نماز پیچھے سے بھی دیکھ لیتے تھے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 456، 456، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عائشہ، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی خمیصۃ لہا اعلام، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی، نماز پڑھی، فی خمیصۃ، ایک سیاہ رنگ کی چادر میں، لہا اعلام، جس چادر پہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے، منقش قسم کی چادر تھی۔ تو چادر ایسی تھی جس پہ نقش و نگار تھے۔ فنظر الی اعلامها نظرۃ، تو آپ نے اس چادر کے نقش و نگار کی طرف دیکھا ایک بار۔ تو ایک بار آپ کی اس چادر کے نقش و نگار پہ نگاہ پڑی۔ فلما انصرف، تو جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، جب آپ نماز سے پھرے، قال، تو آپ نے کہا، اذهبوا بخمیصتی هذه الى ابی جہم، کہ تم میری یہ چادر لے جاؤ کس کی طرف؟ ابو جہم کی طرف، میری یہ چادر ابو جہم کی طرف لے جاؤ۔ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ ابی جہم، اور میرے پاس ابو جہم کی انبجانی چادر لے آؤ، یعنی کہ میری یہ چادر لے جاؤ کیونکہ اس کے اوپر نقش و نگار بنے ہوئے ہیں اور میری توجہ تقسیم ہو جاتی ہے، میری توجہ نماز سے ہٹ جاتی ہے، اور میرے پاس ابو جہم کی سادہ چادر لے آؤ۔ انبجانیہ، یہ انبجان علاقے کی طرف نسبت ہے جہاں سے چادر آتی تھی۔ تو فرمایا میرے پاس ابو جہم کی انبجانی چادر لے آؤ۔ فَإِنَّهَا، اچھا اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ چادر آپ نے ابو جہم کی طرف کیوں بھیجی اور اسی سے دوسری چادر کیوں منگوا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ چادر جس پہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے وہ ابو جہم نے آپ کو بطور تحفہ بھیجی تھی، تو آپ وہ چادر واپس دے کر ابو جہم سے متبادل تحفہ لے رہے ہیں،
تحفے کو رد کرنا آپ نے مناسب نہیں سمجھا. تو آپ نے کہا فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي، کیونکہ اس نے، کس نے؟ اس نقش و نگار والی چادر نے، الحتنی، مجھے غافل کیے رکھا ہے، آنفاً ابھی، مجھے غافل کیے رکھا ہے، مجھے مشغول کیے رکھا ہے، آنفاً ابھی، عن صلاتی، میری نماز سے. تو اس حدیث کا ہمارے باب سے کیا تعلق ہے؟ باب کس بارے میں ہے؟ خشوع و خضوع کے بارے میں ہے. تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ نماز میں خشوع و خضوع برقرار رہے، توجہ دائیں بائیں نہ جائے، نگاہیں نماز میں رہیں، نماز کی جگہ پہ رہیں. اور جب چادر وہ ہوگی جس پہ نقش و نگار بنے ہوئے ہوں گے تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی توجہ چادر کی طرف، آپ کی توجہ مبذول ہوگی. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چادر کو رد کر دیا اور سادہ چادر لے لی. تو اس سے مجھے اور آپ کو پیغام ملا کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمارا لباس سادہ ہو، اور جس جگہ پہ کھڑے ہو کے جس قالین پہ نماز پڑھیں، جس جائے نماز پہ نماز پڑھیں، وہ بھی کیا ہو؟ سادہ ہو. اور مسجد بھی سادہ ہونی چاہیے. مسجد کی قبلے کی دیوار پہ آپ اذکار لکھنے سے بھی گریز کریں. کیوں؟ کیونکہ نمازی کی توجہ ادھر جائے گی، وہ نماز کی بجائے ان اذکار کو پڑھنا شروع کر دے گا. اگر اس کی زبان میں کوئی نصیحت لکھی ہوئی ہے اسے پڑھنا شروع کر دے گا. اور اگر نقش و نگار مسجد میں بنے ہوئے ہیں توجہ ادھر چلی جائے گی. قالین اگر ایسا ہے جس پہ نقش و نگار بنے ہوئے ہیں توجہ ادھر چلی جائے گی. تو اس لیے آپ کا اپنا لباس بھی سادہ ہو، جس پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی سادہ ہو، اور وہ مسجد جو ہے وہ بھی سادہ ہو، اور جس کمرے میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ کمرہ بھی ایسا ہو کہ آپ کی توجہ نماز میں رہے اور کمرے کی طرف آپ کی توجہ نہ جائے. تو یہ ہے ابو جہم عامر بن حذیفہ العدوی قریشی. وقال ہشام بن عروہ، اور ہشام بن عروہ کہتے ہیں، عن ابیہ، اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے. باپ کون ہے؟ عروہ بن زبیر. اور عروہ بن زبیر کس سے روایت کر رہے ہیں؟ عائشہ، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. اب عروہ جو ہیں ان کا عائشہ سے کیا تعلق ہے؟ عائشہ ان کی کیا لگتی ہیں؟ ان کی خالہ لگتی ہیں. تو عائشہ سے روایت ہے، قال النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت انظر الی علمیہا، میں اس کے نقش و نگار کی طرف دیکھا کرتا تھا، وانا فی الصلاۃ، اس حال میں کہ میں نماز میں تھا. یعنی کہ نماز کے دوران میری نگاہ اس چادر کے نقش و نگار پہ پڑتی رہی ہے. اب اس کی وجہ سے توجہ تھوڑی بہت تقسیم ہوئی ہے، لیکن خطرہ کیا تھا؟ فَأَخَافُ أَن تَفْتِنَنِي، مجھے خدشہ یہ ہے، مجھے ڈر یہ ہے کہ ان تفتننی، کہ یہ چادر مجھے فتنے میں مبتلا کر دے گی. یعنی کہ فی الحال کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ میری نماز باطل ہو گئی ہو یا میری نماز فاسد ہو گئی ہو، لیکن نقش و نگار پہ جب بھی میری نگاہ پڑی ہے تو توجہ تقسیم ہوئی ہے. تو اب خطرہ یہ ہے کہ کہیں یہ چادر مجھے فتنے میں مبتلا نہ کر دے. تو آپ نے وہ خوبصورت چادر، وہ مہنگی چادر، وہ بہترین چادر واپس کر دی اور سادہ چادر منگوا لی. تو اس سے پتہ چلا کہ آپ جہاں پہ بھی نماز پڑھیں وہاں کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے توجہ تقسیم ہو سکتی ہے، اس کا ازالہ کریں یا آپ کسی اور جگہ میں نماز پڑھیں. حدیث نمبر 457 457 خا. اس حدیث کو جس امام نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے وہ امام کون ہے؟ امام بخاری. عن انس، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان قرام لعائشہ سترت به جانب بیتہا، کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک پردہ تھا. قرام پردہ، یہ باریک اور رنگین پردے کو قرام کہتے ہیں، جو پردہ رنگین ہو اور باریک ہو.
حضرت عائشہ کا ایک پردہ تھا، سترت بھی، جس کے ساتھ انہوں نے ڈھانک رکھا تھا، جانب بیتھا، اپنے گھر کے ایک حصے کو، اپنے گھر کی ایک جانب کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتی تھی کہ گھر کا یہ حصہ عام طور پہ لوگ نہ دیکھیں، شاید اس سائڈ پہ انہوں نے کوئی ایسا سامان رکھا ہو جس پہ ہر موقع پہ نگاہ پڑنا مناسب نہ ہو، جیسے آج کل بھی گھروں میں لوگ اسٹور بنا لیتے ہیں، ادھر وہ کپڑے رکھے ہوتے ہیں جو دھونے والے ہوتے ہیں، یا اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو بے ترتیب ہوتی ہیں۔ تو اس قسم کی کوئی صورتحال ممکن ہے، تو جناب عائشہ نے اس لیے پردہ لگایا ہوا تھا۔ تو جناب عائشہ کا ایک پردہ تھا جس کے ساتھ انہوں نے اپنے گھر کے ایک حصے کو، ایک جانب کو ڈھانک رکھا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیتی عنا قرامکی ھذا، امیتی، زائل کرو، ہٹاؤ، عنا، ہم سے، اپنے اس پردے کو، اپنے اس پردے کو ہماری طرف سے ہٹا لو، ہم سے دور کر دو۔ فإنه لا تزال تصاویرہ تعرض فی صلاتی، کیونکہ بات یہ ہے، ضمیر شان ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ اس کی تصویریں مسلسل میری نماز میں میرے سامنے آتی رہی ہیں۔ اس کی تصویریں، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تصویروں والا پردہ جناب عائشہ نے لٹکایا ہوا تھا اور آپ نے اس پردے سے روکا کیوں نہیں؟ آپ روک رہے ہیں پردے سے نماز کی وجہ سے، اس وجہ سے نہیں کہ تصویریں ہیں۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہاں تصویروں سے مراد جاندار چیزوں کی تصویریں نہیں ہیں، یہاں تصویروں سے مراد یوں لگتا ہے واللہ تعالی عالم، یہاں اس سے مراد نقش و نگار ہیں اور بے جان چیزوں کی تصویریں ہیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں کیونکہ اس کی تصویریں مسلسل تعرض فی صلاتی، میری نماز میں میرے سامنے آتی رہی ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ نماز میں خشوع و خضوع کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے نمازی کو چاہیے کہ اپنی توجہ بہت اچھی طرح نماز میں رکھے، نماز کی تلاوت میں، نماز کے سجدے میں، نماز کے رکوع میں، نماز کی دعاؤں میں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 458، 458، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ عن عائشہ قالت، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا نماز میں ادھر ادھر جھانکنے کے بارے میں۔ التفات، ادھر ادھر دیکھنا، ادھر ادھر جھانکنا۔ تو میں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا نماز میں ادھر ادھر جھانکنے کے بارے میں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، اختلاس، اچک لینا، یعنی کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا جو ہے یہ اچک لینا ہے۔ اختلاس یعنی کہ اچانک کسی چیز کو پکڑ لینا، اچانک کسی چیز کو لے لینا، اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ اچک لینا۔ تو ہوا اختلاس یختلس الشیطان، یہ جو نماز میں ادھر ادھر لوگ جھانکتے ہیں یہ اچک لینا ہے۔ جسے کون اچکتا ہے؟ شیطان اچکتا ہے۔ کس میں سے اچک لینا ہے؟ بندے کی نماز میں سے، کہ بندے کی نماز میں سے یہ اچک لینا ہے، جس کو اچکنے والا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ شیطان جو ہے بندے کو آمادہ کرتا ہے دائیں بائیں دیکھنے پہ، ادھر دیکھو کیا ہے، وہ آ گیا، وہ جا رہا ہے۔ تو انسان شیطان کی بات مان کر دائیں بائیں دیکھتا ہے تو یہ شیطان کی طرف سے نماز پہ حملہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نماز کے اجر و ثواب میں کمی آتی ہے، نماز میں نقص آتا ہے اور نماز کے خشوع و خضوع میں کمی آتی ہے۔ تو ہوا اختلاس، یہ اچک لینا ہے۔ اچکنے والا کون ہے؟ شیطان۔ اور کس چیز کو اچک لیتا ہے؟ بندے کی نماز میں سے ایک حصے کو اچک لیتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ نماز میں خشوع و خضوع کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع کو برقرار رکھیں اور دائیں بائیں دیکھنے سے گریز کریں۔ دائیں بائیں دیکھنا
اگر آنکھوں کے ذریعے ہے، یعنی کہ آنکھ تھوڑی سی انسان دائیں بائیں پھیرتا ہے، چہرہ ادھر ہی ہے، تو یہ جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے، نماز سے توجہ ہٹ جاتی ہے، خشوع خضوع میں کمی آ جاتی ہے، ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، دیکھنا چہرہ پھیر کر، تو چہرہ پھیر کر دیکھنا، ایسے چہرہ پھیر لینا، اس انداز سے دیکھنا جو ہے، یہ کچھ علماء کرام اسے حرام قرار دیتے ہیں اور کچھ مکروہ قرار دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے اس انداز سے دیکھنا کہ آپ سینہ ہی موڑ لیں، آپ کا سینہ قبلے سے ہٹ جائے، تو اس سے انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے مکمل طور پہ انسان کو چاہیے کہ اپنی توجہ نماز میں رکھے، اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی نگاہ وہاں پہ ہو جہاں پہ وہ سجدہ وغیرہ کرتا ہے، جو نماز کی جگہ ہے وہیں پہ اس کی نگاہ ہو۔ اس کے بعد باب نمبر 26، باب رفع البصر الی السماء فی الصلاۃ، نماز میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا۔ حدیث نمبر 459 459 خا، اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کا نام ہے امام بخاری۔ عن انس بن مالک قال، جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بال اقوام، ان لوگوں کا کیا حال ہے، یرفعون ابصارهم الی السماء فی صلاتہم، جو اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا لیتے ہیں، کب، فی صلاتہم، اپنی نماز میں۔ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، ان لوگوں کا کیا حالت ہے جو اپنی نگاہیں اپنی نماز میں آسمانوں کی طرف اٹھا لیتے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں۔ تو آپ اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ فاشتد قولہ فی ذالک، تو آپ کا قول اس معاملے میں شدید ہو گیا۔ آپ جب ان کی مذمت بیان کر رہے تھے، جو اپنی نگاہیں نماز میں آسمانوں کی طرف اٹھا لیتے ہیں، تو آپ کا انداز شدید ہو گیا، آپ کے انداز میں سختی آ گئی، آپ کی گفتگو میں سختی آ گئی۔ فاشتد قولہ فی ذالک، آپ کا قول شدید ہو گیا، فی ذالک، اس معاملے میں۔ کس معاملے میں؟ نماز کے دوران آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھانے کے معاملے میں۔ حتی قال، یہاں تک کہ آپ نے کہا، لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ، کہ یقیناً یہ لوگ اس سے باز آ جائیں گے، یقیناً یہ لوگ اس حرکت کو چھوڑ دیں گے۔ لام کا معنی یقیناً ہے، تاکید کے لیے ہے، یقیناً یہ لوگ باز آ جائیں گے، عن ذالک، اس سے، کس سے؟ نماز کے دوران آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھانے سے یہ لوگ باز آ جائیں گے۔ او، یا پھر لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ، یقیناً ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ یعنی کہ دو کاموں میں سے ایک کام ضرور ہوگا، یا اللہ رب العزت سے یہ لوگ توبہ کر لیں گے، اللہ سے ڈر جائیں گے اور اس حرکت کو چھوڑ دیں گے، اور اپنی نگاہیں نماز کی جگہ پہ رکھیں گے، آسمانوں کی طرف نہیں اٹھائیں گے، یا پھر اللہ رب العزت ان کی نگاہوں کو اچک لے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوران نماز آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھانا کتنا غلط ہے۔ اور کئی لوگ آج کل دوران نماز جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو وہ مسجد نبوی میں آپ دیکھیں گے، مسجد حرام میں دیکھیں گے، وہ آسمانوں کی طرف دیکھ کے دعا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا انداز غلط ہے، درست نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں خشوع خضوع کے خلاف ہیں۔ اب ہم آتے ہیں باب نمبر 27 کی طرف، باب صلاۃ المریض، یہ باب ہے مریض کی نماز کے بارے میں، بیمار آدمی کی نماز کے بارے میں۔ حدیث نمبر 460 460 خا، اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کا نام کیا ہے؟ امام بخاری۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، کانت بی بواسیرو، کہ مجھے بواسیر تھی۔ بواسیر ایک بیماری ہے جسے آپ سب لوگ جانتے ہوں گے،
اور اس کی وجہ سے انسان کے لیے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے اور کئی اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو عمران اور پھر خون کا مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ خون نکلتا ہے پخانے والی جگہ سے بواسیر کی وجہ سے، تو کپڑے خراب ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے. یہ سارے مسائل ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ کان بھی بواسیر، مجھے بواسیر تھی. فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں سوال کیا. فقال، تو آپ نے فرمایا صلی، نماز پڑھو، قائما، کھڑے ہو کر. فإن لم تستطع فقاعدا، پس اگر تم میں استطاعت نہ ہو کس چیز کی؟ کھڑے ہونے کی. فقاعدا، تو پھر بیٹھ کر، یعنی کہ پھر بیٹھ کر نماز پڑھو. پہلے کہا کہ نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اور اگر تم میں استطاعت نہ ہو کس چیز کی؟ کھڑے ہونے کی. فقاعدا، تو پھر کیسے پڑھو؟ بیٹھ کر. کھڑے ہونے کی استطاعت کیوں نہیں ہے؟ شدید مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نارمل انسان نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہوئے شدید مشقت کا سامنا ہے، یا کھڑے ہونے کی وجہ سے بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے، یا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی وجہ سے کوئی خطرہ ہے، کشتی میں نماز پڑھ رہے ہیں گرنے کا خطرہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے. تو فرمایا فإن لم تستطع، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو، فقاعدا، تو بیٹھ کر نماز ادا کرو. فإن لم تستطع، بس اگر بیٹھنے کی طاقت نہ ہو، فعلی جنب، تو پہلو پہ. فعلی جنب، تو پہلو پہ. کیا مطلب؟ تو پہلو پہ نماز ادا کرو، یعنی کہ ایک جانب لیٹ کر. دائیں جانب لیٹ کر اچھی بات ہے، دائیں جانب میں لیٹ سکتے، بائیں جانب لیٹ کر، یعنی کہ لیٹ کر نماز پڑھ لیں، دائیں جانب لیٹ کر یا بائیں جانب لیٹ کر. کسی ایک پہلو پہ، دائیں پہلو پہ لیٹ جائیں یا بائیں پہلو پہ لیٹ جائیں، اپنے پہلو پہ لیٹ کر نماز پڑھ لیں. اس حدیث سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ نماز کی اسلام میں اہمیت کیا ہے. کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے. آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لی. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھ لی. اور دوسری جانب آپ کے پاس پانی نہیں ہے، تیمم کر لیں. کسی بیماری کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتے، تیمم کر لیں. آپ سفر میں ہیں، 2 نمازیں جمع کر لیں. آپ سفر میں ہیں، آپ آدھی نماز پڑھ لیں. سنتے چھوڑ دیں، نفل چھوڑ دیں، لیکن نماز معاف نہیں. بلکہ اگر کوئی تیمم بھی نہیں کر سکتا، ہم فرض کر لیتے ہیں دشمن نے کسی مسلمان کو شیشے کے کمرے میں بند کر رکھا ہے، جہاں پہ مٹی بھی نہیں ہے، غبار بھی نہیں ہے، تیمم بھی نہیں کر سکتا، تو وہ نماز بغیر تیمم کے پڑھ لے، بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے. لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، نہ قضا کرنے کی اجازت ہے. تیمم اسی لیے رکھا ہے کہ قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. بیٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے اسی سہولت دی ہے کہ نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں. ورنہ شریعت کہتی کہ بھئی وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، جب تک آپ بیمار ہیں نماز رہنے دیں، 5 دن کے بعد 25 نمازیں اکٹھی پڑھ لیں. نہیں، قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھا جائے، جیسے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ اسلام کتنا عظیم دین ہے. بیماروں کا، بوڑھوں کا، کمزور لوگوں کا خیال رکھتا ہے. تو یہاں پہ بیمار سے کہہ دیا گیا ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، اگر استطاعت نہیں رکھتے بیٹھ کر، ورنہ آپ لیٹ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ یہ بات بھی نوٹ کیجئے گا کہ عمران بن حسین بیمار ہیں، بواسیر کے مریض ہیں، شدید تکلیف کا شکار ہیں. انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے شفا دے دیں، کیونکہ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. آپ مشکل کشا یا حاجت روا یا شفا دینے والے نہیں ہیں. ہاں، آپ دعا کر سکتے ہیں. باب نمبر 28، باب صلاۃ الخوف، خوف کی نماز. وہ نماز جو خوف کی حالت میں ادا کی جاتی ہے. خوف کی حالت میں نماز کیسے ادا کریں گے؟ دشمن کا خوف ہے، دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہے، دشمن سے لڑائی شروع ہونے کا خطرہ ہے. ان حالات میں زور کی نماز کا، اثر کی نماز کا، کسی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، کیسے نماز پڑھیں گے؟ حدیث نمبر 461،
461 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا. عن صالح بن خوات عمن شہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ذات الرقاع صلی صلاۃ الخوف. صالح بن خوات سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں عمن اس آدمی سے، من شہید رسول اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، یوم ذات الرقاع، ذات الرقاع لڑائی کے دن. ذات الرقاع ایک غزوے کا نام ہے، ایک جنگ کا نام ہے. اس جنگ میں جو صحابی موجود تھا اس صحابی سے صالح بن خوات روایت کر رہے ہیں، یعنی کہ اس صحابی کا یہاں پہ نام نہیں ہے. تو صالح بن خوات روایت کر رہے ہیں اس صحابی سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے ذات الرقاع کی لڑائی کے دن. تو صلی صلاۃ الخوفی، آپ نے خوف کی نماز پڑھائی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات الرقاع کی لڑائی میں خوف کی نماز پڑھائی تب وہ صحابی موجود تھے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان طائفتن، یاد رہے نماز خوف کے کئی طریقے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پہ یہ نماز پڑھی ہے. کبھی کیسے پڑھی ہے، کبھی کیسے پڑھی ہے، یعنی کہ دشمن کے حالات اور اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، خطرے کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے. کبھی دشمن قبلے کی جانب ہوگا، کبھی قبلے کی دوسری جانب ہوگا، کبھی کیا صورتحال ہوگی، کبھی کیا ہوگی. ان طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. فی الحال دو طریقے یہاں پہ ہمارے سامنے ہیں. اور یاد رہے کہ نماز خوف ایک رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، دو رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ان طائفتن، کہ بے شک ایک گروہ نے صف بنائی، معہو آپ کے ساتھ، وطائفتن وجاہ العدوی، اور ایک گروہ دشمن کے سامنے رہا. یعنی کہ آپ نے مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک حصے نے آپ کے پیچھے صف بنا لی، آپ امام بن گئے، اور دوسرا جو مسلمانوں کا حصہ تھا، مسلمانوں کا دوسرا گروہ جو تھا وہ دشمن کے سامنے کھڑا رہا، وہ نماز میں شامل نہیں ہوئے. فصلی، تو آپ نے نماز پڑھائی، باللتی معہو، اس گروہ کو جو آپ کے ساتھ تھا، اس صف کو جو آپ کے ساتھ تھی، رکعتن، کتنی نماز پڑھی آپ نے؟ ایک رکعت. ثم ثبت قائما، پھر آپ کھڑے رہے، پھر آپ کھڑے ہی رہے، دوسری رکعت کے لیے اٹھے اور کھڑے رہے. کھڑے ہو چکے ہیں دوسری رکعت کے لیے، آگے نہیں بڑھ رہے، رکوع میں نہیں جا رہے. وَأَتَمُّوا لِأَنفُسِهِمْ، اور ان لوگوں نے اپنے لیے نماز مکمل کر لی. کیا مطلب؟ ایک رکعت انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ادا کی ہے، آپ کی امامت میں ادا کی ہے. اس کے بعد دوسری رکعت میں آپ کھڑے ہو گئے، آپ آگے نہیں بڑھے، اور ان لوگوں نے ایک رکعت خود ہی ادا کر لی ہے، اور ایک رکعت ادا کر کے سلام پھیر کے وہ چلے گئے. وَأَتَمُّوا لِأَنفُسِهِمْ، اور انہوں نے اپنے لیے نماز مکمل کر لی. ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر وہ فارغ ہو گئے، پھر وہ پھر گئے، چلے گئے. فَصَفُّوا، تو انہوں نے صف بنا لی، وجاہ العدو، کن کے سامنے؟ دشمن کے سامنے. اب نماز سے فارغ ہو جانے والوں نے دشمن کے سامنے صف بنا لی. وجاءت الطائفۃ الاخری، اور دوسرا گروہ آیا. کون سا گروہ؟ جو پہلے دشمن کے سامنے تھا. فصلی بہم الرکعۃ التی بقیت من صلاتہ، تو آپ نے ان کو وہ رکعت پڑھائی جو آپ کی نماز میں سے رہ گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت ہو چکی تھی، دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے رہے، اور جو لوگ پہلے تھے انہوں نے خود ہی ایک رکعت ادا کی، سلام پھیرا، چلے گئے. دوسرا گروہ آیا، ان کو بھی آپ نے ایک رکعت پڑھائی. یہ آپ کی کون سی رکعت تھی؟ دوسری، اور ان لوگوں کی پہلی. ثم ثبت جالسا، پھر آپ بیٹھے رہے. اب آپ تحیات میں بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی ہیں، سلام نہیں پھیر رہے، بلکہ یہ جو لوگ آپ کے پیچھے جنہوں نے ایک رکعت ابھی ادا کی بعد میں آ کے، ان کے تشہد میں پہنچنے کا آپ انتظار کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ لوگ اٹھ کے ایک رکعت اور ادا کر لیں، اور پھر اتحیات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ
پہنچ جائیں، مل جائیں۔ وَأَتَمُّوا لِأَنفُسِهِمْ، اور انہوں نے اپنی نماز مکمل کر لی، ایک رکعت آپ کے ساتھ ادا کی اور ایک رکعت انہوں نے پوری کر لی۔ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ، پھر آپ نے ان کے ساتھ سلام پھیرا۔ تو پہلے گروہ نے اپنا سلام خود پھیرا اور دوسرے گروہ کو آپ نے ان کے ساتھ مل کر سلام پھیرا، یعنی کہ وہ سلام کے موقع پہ آپ کی اقتداء میں تھے، آپ کے مقتدی تھے۔ تو یہ ہے نماز خوف کا ایک طریقہ۔ اس طریقے میں آپ نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور ایک لشکر نے آپ کے ساتھ پہلی رکعت ادا کی ہے اور آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہو چکے ہیں، اور اس لشکر نے دوسری رکعت خود ہی ادا کی آپ کی امامت کے بغیر اور سلام پھیر کے چلے گئے ہیں۔ پھر دوسرا گروہ آیا ہے، جب کہ آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تھے تو پھر آپ نے ان کو ایک رکعت پڑھائی ہے اور پھر آپ تحیات میں بیٹھ گئے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنی دوسری رکعت مکمل کی ہے، پھر تحیات میں آپ کے ساتھ مل گئے ہیں، پھر آپ نے ان سب کے ساتھ سلام پھیرا ہے۔ یہ ہے نماز خوف۔ اس سے بھی کیا پیغام ملا کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، اور یہ بھی پیغام ملا کہ نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں۔ نماز پڑھیں، وقت پہ پڑھیں۔ دشمن سامنے کھڑا ہے، کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، پھر بھی نماز پڑھیں، اور کوشش کریں جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ جماعت کے ساتھ ممکن نہ ہو اکیلے اکیلے پڑھ لیں، اور اکیلے بھی باقاعدہ طریقے سے نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو آپ اپنی سواری پہ چلتے ہوئے پڑھ لیں، اپنی اونٹنی پہ پڑھ لیں، گھوڑے پہ پڑھ لیں جس پہ جہاد کر رہے ہیں، اپنے آپ جس ٹینک پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ پڑھ لیں، اور اگر آپ گاڑی پہ نہیں ہیں، چل پھر رہے ہیں، پیدل آپ لڑ رہے ہیں، تو آپ پیدل چلتے چلتے نماز پڑھ لیں، اور پیدل چلتے ہوئے جیسے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، جتنا رکوع ہو سکتا ہے کر لیں، جتنا سجدہ ہو سکتا ہے کر لیں، اور اگر خطرہ ہے نیچے جھکنے میں تو جیسے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ نماز کو پڑھیں، وقت پہ پڑھیں، قضا نہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نمازوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نمازیں ادا کرنے کی توفیق دے۔ ایک حدیث رہ گئی ہے، اس کے بعد نئی فصل شروع ہوگی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔